بحمدہ تعالی 27ویں رات مبارک جلوہ فروز ہے، اور یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں کثیر صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ یہی شب قدر ہے، یہاں تک کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ اس رات کی خصوصیت قرآن کریم میں اس انداز میں بیان ہوئی، فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات۔ روح الامین سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوتا ہے اس رات۔ طلوع فجر تک اس رات کی رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہیں۔ اس رات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم اترا ہے۔ ہمیں یہ تو بحمدہ تعالی اس بات کا تو ادراک ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ کوئی دعوتی کارڈ نہیں ہے اس رات کا ہمارا، کوئی بینر نہیں کہیں لگا، کوئی فلیکس نہیں کہیں لگا، آپ سب اس رات کی محبت میں کشاں کشاں چلے آئے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس رات میں جو خصوصیت ہے، جو خاص برکت ہے، وہ نزول قرآن ہے، ہمیں اس کو بھی فراموش نہیں کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی کبھی بڑی قیمتی بات، بڑی اہم بات غیر مناسب جگہ پر کر دی جائے تو قیمتی بات کو لوگ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بات قیمتی ہو لیکن غیر مہذب انداز میں کر دی جائے یا غیر مہذب محفل میں کر دی جائے تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑی مہذب، بڑی باوقار محفل میں کوئی معمولی سی بھی بات کر دی جائے تو بڑی وہ قابل قدر ہو جاتی ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن یہ تمہید مان کے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جب کی گئی تھی تو اس محفل میں کی گئی تھی جس محفل سے مہذب اس روئے زمین پر کوئی محفل نہیں تھی۔ اس محفل کے سامعین کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، صہیب رومی تھے، ابو ذر غفاری تھے، سیدنا ابو ہریرہ تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کی انجمن تھی، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اب شاعر یہاں پہ کہتا ہے یار امیجن کرو، ذرا سوچو تو صحیح، جب ارد گرد بیٹھنے والے اتنے شانوں والے ہوں گے
تو خطاب کرنے والے امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں نگاہیں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سننے والے صحابہ ہیں، سنانے والے اللہ کے حبیب ہیں، آمنہ کے لال ہیں۔ حضور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں۔ محدثین نے ان سب احادیث کو پھر اکٹھا ایک باب میں لکھ دیا، اور اس میں ٹاپ پر جو حدیث لکھی، سب سے اوپر جو حدیث لکھی کہ بہترین لوگ کون ہیں، وہ حدیث کیا تھی؟ حضور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تعلم القرآن، اس میں صرف پڑھنا نہیں ہے، قرأ یقرأ پڑھنا ہے، اور تعلم القرآن وعلمہ کا معنی ہے علوم قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، علوم قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا۔ اور میں تم میں سب سے اچھا وہ ہے۔ دیکھیں، آج ہمارے ہاں بھی تو اچھے ہونے کا معیار ہے نا ایک، ہم بھی تو سوچتے ہیں ہمارے پاس مراعات ہو جائیں، اسباب ہو جائیں، آسانیاں ہو جائیں، سہولتیں ہو جائیں، یا جس کے پاس یہ سب ہو تو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اچھی بات ہے بھی، رزق حلال سے اگر دنیا کی آسائشیں کسی کے پاس ہوں تو اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا وہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار فرمایا صحابہ ایسے ہی ہر کسی پر رشک نہ کیا کرو۔ وہ قارون کو دیکھا تھا نا لوگوں نے، قارون اللہ کا نافرمان تھا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دشمن تھا، کزن ہونے کے باوجود آپ کا دشمن تھا، تو لوگوں نے اس کا زیورات پہنتا تھا، سونا پہنتا تھا، لوگوں نے اس کو دیکھا، ٹھاٹ پاٹ دیکھی تو کہا واہ کیا بات ہے یار، زندگی تو یہ ہوتی ہے، مزہ تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ عذاب میں دھستا چلا گیا تو وہی لوگ جنہوں نے دیکھ کر رشک کیا تھا ان کا نہیں اللہ معاف فرمائے، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف دو شخص ہیں جن کو دیکھ کر رشک کرنا جائز ہے اور رشک کرنا چاہیے۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کرو، ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، دن رات قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، یہ قابل رشک چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، اور بہت سارے ارشادات ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، گہرائی میں نہیں جاتے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور کا ایک ارشاد بڑا اہم ہے، آپ اس پر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ لذت محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تمہید کے طور پر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ آپ نے شاید بادشاہوں کے قصے کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ جو عادل بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی مظلوم رعایا کی مدد کے لیے انہوں نے ایک طریقہ وضع کیا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکتا نا، کئی لوگوں سے مل کر اجازت لے کر پھر کہیں بادشاہ کے دربار تک پہنچنا ہوتا ہے، دیوان خاص میں پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مظلوم ہے اور اسے فوری طور پر فریاد کرنی ہے تو اس کے لیے عادل رحم دل بادشاہوں نے ایک شارٹ کٹ دیا ہوا تھا انہیں۔ ایک رسی ہوتی تھی جس کا سرا محل سے باہر ہوتا تھا
اور اس رسی کا دوسرا حصہ بادشاہ کے دیوان خاص میں ہوتا تھا. جس مظلوم کو ایمرجنسی ہیلپ چاہیے ہوتی، فوری طور پر بادشاہ سے بات کرنا ہوتی، وہ کیا کرتا؟ اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ باہر آتا، آ کر اس رسی کو کھینچتا، آواز گھنٹی کی بادشاہ تک پہنچتی، بادشاہ خاص بندے کو بھگاتا، جاؤ کوئی مظلوم آیا اس کو جلدی سے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اس کو کوئی روکے نہ، فوراً اس کو میرے پاس لاؤ. یہ ایک طریقہ آپ نے کہانیوں میں کہیں پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو یہ ذہن میں بٹھائیں. اب حضور کا ارشاد سنیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن کو معمولی شے نہیں ہے، یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا خالق کے پاس ہے، دوسرا سرا مخلوق کے پاس ہے. رب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، رب سے بات کرنی ہے، لمبے پینڈے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت مشکل طریقہ نہیں ہے، بڑا لمبا پروسیس نہیں ہے، بس قرآن کھولنا ہے، قرآن پڑھیں گے رب سے باتیں شروع ہو جائیں گی، رب العالمین کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے معانی پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی. حضور علیہ السلام نے معانی کو بیان بھی فرمایا. سرکار علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے مجھے قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا ہے. حضور نے فرمایا لیکن میرا دل کرتا ہے میں کسی سے سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت کرنی شروع کر دی. حضور تلاوت سن رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے تلاوت کے دوران جب آنکھیں کھول کر حضور کے چہرے پہ دیکھا اتنے آنسو کے ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. میں جب اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا عالم ہوگا جب لوگ اکٹھے ہوں گے اور نبیوں کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا. کہتے ہیں میں جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور کی ہچکی بند گئی، حضور کے رخساروں سے آنسو ڈھلک ڈھلک کر حضور کی ریش کو بھگو رہے ہیں. اللہ اکبر. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے عرض کی کوئی خاص بات، کوئی عجیب بات بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. کہتی ہے ایک رات مجھے آقا نے کہا آج میں نے الگ رہنا ہے، آج رب کی عبادت کرنی ہے. حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، حالت نماز میں کھڑے ہو گئے. سرکار علیہ السلام قیام کی حالت میں بھی روتے رہے، رکوع کی حالت میں بھی روتے رہے. اتنا روئے کہ حضور علیہ السلام جب قعدہ میں رو رہے تھے تو حضور کے آنسوں سے آپ کی جھولی بھیگ گئی. سرکار علیہ السلام جب حالت سجدہ میں گئے تو حضور علیہ السلام کے اتنے آنسو بہے کہ زمین پر گیلا پن محسوس ہونے لگ گیا. فجر کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. سرکار علیہ السلام کے آنسو تھمے نہیں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اتنا کس بات پر رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ اکبر. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. یہ دن اور رات آ جا رہے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. فرمایا یہ پڑھ کر میں رو رہا ہوں. اب ہمیں جب معنی کہیں نہیں پتا ہوگا کیسے اس کو فیل کریں گے، ہم کیسے اس چیز کو ہم محسوس کریں گے. رات اور دن کے آنے جانے میں بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں رونے کی بات یہ ہے کہ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے اور ہر آنے جانے کے ساتھ ایک دن گزر رہا ہے، ایک رات گزر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں ہم تو چھوٹے ہو رہے ہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، وقت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی.
غور و فکر کرو، جدید اسٹرونومی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یہاں پر. بہت سارے علوم، بہت سارے معرفت کے خزانے اس ایک آیت کے اندر ہیں، لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اے انسان تیرا دن، تیری رات رفتہ رفتہ گزر رہی ہے، تیرا قیمتی وقت، تیری اصل، تیرا رأس المال ضائع ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پروفٹ نہ ملے، میری راز تو نہیں ضائع ہونی چاہیے نا. ہم جب بزنس کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے راز کو سیو کرتے ہیں. بولڈ سٹیپ بھی لینا ہو نا ہم نے تو ہم کہتے ہیں راز تو بچے نا. ٹھیک ہے پروفٹ بات کی بات ہے. تو یہ وقت جو ہے نا یہ انسان کی راس ہے، یہ رأس المال ہے. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو چند سوالات کے بغیر ہلنے نہیں دیا جائے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا بتا وقت کہاں گزارا، وقت کہاں گزارا. تیرے پاس ساری سہولیات تھیں، راؤٹر لگا تھا، وائی فائی لگا تھا، پوری دنیا کے ساتھ تو کنیکٹ تھا، بہترین گیجٹ تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا اور تیری نگاہیں اس پر ٹکی ہوتی تھی، تو دنیا سے کیا کشید کر کے اس پہ دیکھتا تھا؟ اللہ کا قرآن دیکھتا تھا، حضور کی حدیث دیکھتا تھا. تو پھر تو تیرے لیے جنت کی بہاریں ہیں. یہ پوچھا جائے گا ہمارا کتنا وقت گزر رہا ہے یہاں پر. فیس بک کھولتے ہیں بس پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹوں بیت گئے. یوٹیوب کھولی پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت بیت گیا. اللہ اکبر. تو یہ وقت کہاں لگا؟ یہ دن اور رات گزر رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. حضور علیہ السلام ساری رات روتے رہے یہ آیت پڑھ پڑھ کر. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ داڑھی مبارک کے بال کچھ سفید ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ریش مبارک کے بال کچھ سفید ہو گئے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی آیتوں کے نزول نے مجھے بوڑھا کر دیا. میں نے جب یہ صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں اور گزشتہ قوموں پر ہونے والے عذاب کے احوال کو بیان کیا گیا، اس کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے کہ کہیں میری امت پر ایسے عذاب نہ آ جائیں، کہیں میری امت کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت سورہ زلزال کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کے لیے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا. فرمایا سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی یہ آیت ہے کہ آج ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، والدین کو نہیں پتا اور لوگوں کو نہیں پتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، بس کر لیا. فرمایا یہ سب جو چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا سب کھول کے سامنے لا دیا جائے گا. اچھا اگر تم اچھا کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، سب سے چھپ کر کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، وہ بہت بڑا خوبصورت بنا کے وہ بھی پیش کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ معانی، یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں. اور یہ سمجھ ایسے ہی نہیں آ جائیں گی، اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سمجھنا مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ قرآن کریم پڑھو، اس کے لیے کوشش کرو، یہ ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. آج کی اس رات میں دعوت ہے قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں. رمضان کریم ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، یہ سحر و افطار کے بوفے انجوائے کروانے کے لیے نہیں آتا. ہاں آپ کر سکتے ہیں، لذتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لذتوں کے حصول میں اصل چیز کو بھول جائیں تو یہ دانائی نہیں ہے.
اصل مقصد کیا ہے رمضان کے آنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ کوئی پرہیزگاری تو نہیں ہے کہ چاند رات آئے اور ہم پھر وہیں پہ پہنچ جائیں جہاں رمضان شریف سے پہلے تھے۔ عید کی خوشیاں، عید کی رونقوں میں ہم ساری حدود کو توڑ دیں اور پھر اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم رمضان کے آنے سے پہلے تھے، تو ایسے پھر رمضان کریم سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کریم کو پایا اور رمضان کریم میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، دوزخ سے آزادی حاصل نہ کر سکا۔ رمضان کریم تشریف لے جا رہا ہے، چند ساعتیں ہیں، چند راتیں ہیں، ان میں یہ عہد کر لیں کہ رمضان تو جائے گا اور قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، قرآن سے ہمارا ناطہ نہیں ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ اپنے وقت کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے، قرآن کریم کے لیے خرچ کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں نے حجویری مسجد کی ویب سائٹ کو تیار کر لیا ہے۔ پہلے صرف ہمارا پیج تھا، فیس بک پر حجویری مسجد کا پیج چل رہا تھا، پھر یوٹیوب چینل بھی بنا، پھر وہ ٹویٹر بھی شروع ہو گیا۔ اب آج اس بابرکت رات میں بحمدہ تعالی ہماری حجویری مسجد کے نام پر ہماری ویب سائٹ بھی شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں۔ ابھی تو تھوڑا سا مواد ہے لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ کافی ہیوی ہو جائے گی، بڑے اچھے پلان ہیں اس کے لیے، اور خصوصاً دعا کیجیے گا میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے جو آئی ٹی کے شعبہ میں کام کر رہے ہیں اور بے لوث کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے۔ دیکھیں وقت تو ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس تک رسائی بھی آسان ہے، تو کیوں نہ اس رسائی کے ذریعے سے ہم پازیٹیو چیزوں کو یوز میں لائیں اور صحیح اپنے وقت کو استعمال میں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔